ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا وقمرًا منيرًا وصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال الله في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دینی بھائیوں، خطبہ نکاح عربی میں پڑھا جاتا ہے اور ہم لوگ عربی نہیں جانتے، اس لیے بندہ ترجمہ آپ کو بتائے گا. اس خطبہ نکاح میں اللہ کی تعریف کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے بعد، اپنے گناہوں سے اللہ سے ندامت، معافی اور توبہ کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ سے قرآن کی آیتیں انتخاب کی ہے. سورہ نساء کی شروع کی آیت، یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں. یہاں پر دلہا اور دلہن کے جوڑ کی ملاپ کی بات ہے، اور دونوں مسلم ہیں وہ آئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے قرآن کی جو آیت کا انتخاب کیا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں. اس نکاح کی مجلس کا پیغام صرف ہم تک لیمیٹڈ نہ رہے، بلکہ یہ اللہ کی آیتوں کے ذریعے ہم نے جو ان آدم کے 2 بچوں کو جوڑا ہے، یہ میسج پوری دنیا تک جانا چاہیے. اور یہ جو جوڑنے کا شریعت محمدیہ میں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، یہ تعلیم، یہ میسج ہمیں پوری دنیا تک جانا چاہیے. کچھ چھوٹے کھیڑوں پر تو ہوتا ہے کہ قریب کے پڑوس کے رشتہ دار مسلمانوں کے ساتھ غیر بھی منڈپ میں آ کے بیٹھتے ہیں، انہیں بھی سننے کا موقع ملتا ہے. اب ہم یہ کیسے شکل بنائیں، یہ ترتیب کیسے ہو کہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا، اے دنیا کے تمام انسانوں، یہ نکاح کی مجلس کا میسج، یہ پیغام، یہ تقوی کی بات، اور آگے جو 3 آیتوں میں میسج اللہ نے دلہا اور دلہن کے گھر والوں کے جو ملاپ کی بات ہے، اور انہیں جنت تک پہنچانے کی، ان کی اولاد ذریت کو بڑے اچھے سے جیتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے جنت تک پہنچے، یہ جو دعا دی جاتی ہے اس مجلس میں، یہ جو بہترین نظم اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں. دین کی ہر ایک بات، ہر ایک طریقہ یہ پوری دنیا کو بتانے والا ہے، سمجھانے والا ہے. اسی لیے آیت کا انتخاب اللہ کے رسول نے کیا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو. تم اپنے رب کو نہیں پہچانتے، نہیں جانتے، نہیں مانتے، ایمان نہیں لائے، ہم آپ کو بتاتے ہیں تمہارا رب کون ہے، اس سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے تمہیں ایک جان حضرت آدم سے پیدا کیا،
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، انہی کی الٹی پسلی سے ان کی بیوی مائی ہوا کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں انسانوں کے ذریعے اس پوری دنیا میں ڈھیر سارے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ سب بھائی بہن ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کوئی ذات پات نہیں ہے، کوئی دھرم نہیں ہے، صرف ایک ہے اللہ کی اطاعت والا، سب اسی کی طرف آ جاؤ۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ، ریپیٹ اللہ اسی آیت میں کہہ رہا کہ ڈرو اسی اللہ سے، ڈرو اسی رب سے، اسی پالنہار پروردگار سے، الذی تساءلون بہ، جس کا نام لے کے تم لوگوں کو دہائی دیتے ہو، جس کے نام کے ذریعے اپنے حقوق تم مانگتے ہو، اور جس کے نام کا دہائی دے کر رشتے جوڑے جاتے ہیں۔ والارحام، اس اپنے رب سے ڈرو، وہ پوری دنیا کا چلانے والا ایک ہے، سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اس رب سے ڈرو۔ اب دوسری آیت لیجیے سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنو، شروعات تو اللہ کے رسول نے کیا تمام انسانوں سے، اب ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا کہ جو مان چکے ہو، جو گیانی اور ایمانی بن چکے ہو، اللہ کو رب ماننے کا اقرار کر چکے ہو، خاندانی طور پر بھی سمجھ کر عقل کے ذریعے، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے پیارے گیانی ایمانی بندو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، خوف اور خشیت اختیار کرو، جیو ایسے کہ گناہوں سے بچ کے، اور مرو ایسے کہ مالک کی پکڑ سے بچ کے۔ اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور ایسے اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم آج نکاح کی مجلس میں بیٹھے ہو، تمہاری موت کب آئے گی؟ اپنی موت تک مسلمان رہو۔ اس نکاح کی گاڑی میں دلہا اور دلہن نے جو ایگریمنٹ کر کے وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، عورتوں نے تم سے پکا عہد لیا ہے، یہ دلہن دلہے سے پکا عہد لیتی ہے۔ ایک جگہ قرآن میں عقدۃ النکاح، نکاح کی جو گانٹھ ہے، اس گانٹھ کے لیے سب سے بڑا ذمہ دار لڑکی دلہن اور عورت ہے، یہ دلہے سے لیتی ہے۔ اخذنا منکم میثاقا غلیظا، تم سے پکا عہد لیا ہے، تم سے پکا وعدہ لیا ہے، اب تم دلہن کی جان، دلہن کی مال، دلہن کا بدن جسم، دلہن کی پوری پراپرٹی دلہے کے ہاتھ میں ہے، اس کی حفاظت، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت، اس کی زندگی کی، اور اسے اپنے اس جوڑے کو نبھاتے نبھاتے جنت تک پہنچانے کا یہ دونوں چاک کے پہیے کے اوپر ہے، اس گاڑی کے اوپر ہے کہ تم اپنی زندگی کو نبھاتے ہوئے جنت تک پہنچو، تمہاری نسلیں جنت تک جائیں۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ نے تجارت کو، لین دین کو، کسی اور ایگریمنٹ کو میثاق غلیظ قرآن میں نہیں کہا ہے۔ عقدۃ النکاح کو، عقد کو، نکاح کی مجلس کو، میاں بیوی کے ایگریمنٹ کو اللہ نے کہا اخذنا منکم میثاقا غلیظا، تم سے پکا عہد لیا ہے۔ اور یہ پکا عہد کچھ قوموں کے اندر یہ تصور ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنم جنم کا ساتھ ہے، لیکن قرآن، شریعت، دین محمدی، احادیث کے اندر ہے کہ یہ جنم جنم کا ساتھ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ دنیا کے اندر چلتے چلتے یہ گاڑی کسی موڑ پر پہنچنے کے بعد اگر دڑار، اگر اختلاف کا شکار ہو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دونوں خاندان کے ایک سمجھدار آ کے بیٹھے اس معاملے کو بنانے کے لیے، اسے بگڑنے سے بچائے، اور اگر پھر بھی بگڑنے سے نہیں بچتا تو قرآن کہتا ہے کہ جنم اور مرن کا ساتھ نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ پھر یہ جوڑا ٹوٹ کر بنتا ہے تو یہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ملانے کی پوری کوشش کے بعد۔ اور جو اللہ نے نکاح اور طلاق کی آیتیں بڑی چند ہے، لیمیٹڈ ہے، چند صفحات میں، میں سمجھتا ہوں 6-7 صفحات سے زیادہ نکاح اور طلاق کی آیتیں نہیں آئے گی۔ دولہے جی بھی پڑھ لیں، یاد کر لیں، ترجمہ پڑھ لیں، دلہن بھی پڑھ لیں، دونوں خاندان والے بھی پڑھ لیں، دونوں کو کیسے نبھانا ہے، دونوں کو کیسے ملانا ہے، دونوں کو کیسے چلنا ہے، اپنی اس گاڑی کو جنت تک کیسے
پہنچانا ہے، اللہ کی نعمتیں جنت میں جا کے کیسے لوٹنا ہے۔ اگر ہم یہ قرآن کی چند آیتیں ہیں، اللہ کی حدود ہیں، اللہ نے کہا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ کی پکی حدیں ہیں، اللہ نے بیان کیا، يُبَيِّنُهَا، اللہ نے اسے بیان کر دیا ہے، پڑھ لو سمجھ لو، تمہاری زندگی۔ یہاں پہ صرف ایک جوڑے کی بات نہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب جوڑے سے ہیں، بچے ہوں گے بنا جوڑے کے، اللہ ان کو بھی اچھا جوڑا نصیب کرے۔ ہم یہ دعا دیتے ہیں، اللہ کے رسول نکاح کے بعد جو دعا دیتے تھے، بارک اللہ بینکما وجمع بینکما بالخیر، اللہ تم دونوں کے رشتے میں برکت دے، نوشا اور عروسہ دلہن، اللہ دونوں خاندانوں کے جوڑ میں برکت دے، وجمع بینکما بالخیر، خیر کے ساتھ تمہیں جمع رکھے اور جنت تک پہنچا دے۔ ہم تو یہ دعا دیتے ہیں۔ اب تیسرے جگہ کی جو آیت اللہ کے رسول سورہ احزاب کی پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے میرے گیانی ایمانی پیارے بندو، ڈرو اللہ سے، خوف اور خشیت اختیار کرو۔ تقوی قاف واو قوا سے بنتا ہے، اسی سے قوت اور طاقت بھی بنتی ہے۔ اللہ کی اطاعت کر کے اللہ سے طاقت حاصل کرو۔ استخارہ کی دعا میں اللہ کے رسول حضرت جابر کہتے ہیں کہ جیسے قرآن کی آیت، قرآن کی سورہ سکھاتے تھے، ایسے ہم کو استخارہ کی دعا سکھاتے تھے۔ اس میں ہے اللہم انی استخیرک بقدرتک وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، تیری قدرت میں سے طاقت چاہتا ہوں، یہی تقویٰ ہے۔ شیطان سے بچو، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان سے ہم نہیں بچ سکتے۔ اے مالک، شیطان تیرا پالا ہوا کتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس تیرے پالے ہوئے کتے سے میں بچ نہیں سکتا، تو ہی مجھے بچا۔ دعا بھی اللہ نے سکھا دی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو اللہ کی پناہ کی دعا کرو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ اب ایک گلی سے ہم کو گزرنا ہے تو اس گلی میں ایک کتا ہے، وہ کسی کو جانے نہیں دیتا۔ ہم کیا کریں گے؟ لکڑی سے بھی نہیں مانے گا، پتھر سے بھی نہیں مانے گا، ہم مالک کو آواز دیں گے، اے تیرے کتے کو روک۔ جب وہ روکے گا تو آرام سے گزر جائیں گے۔ جب اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اسے دشمن بناؤ، اور دشمن سے بچنے کا فارمولہ بھی بتا دیا کہ میرے سے مدد مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس دشمن سے بچنے کے لیے تو ہی ہمیں بچا، تو ہی اسے پکڑ۔ کتے کا مالک چھو کرے گا تو آ کے کاٹ لے گا، کتے کا مالک روکے گا تو رک جائے گا ایک آواز میں، اے اللہ اس شیطان کو تو ہی روک، ورنہ وہ یوسوس فی صدور الناس، یہ دلوں میں وسوسہ بار بار خناس ایک جیسا ڈالتا، پل بھر کے لیے رکتا نہیں ہے۔ اب تیسری آیت دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے گیانی اور ایمانی بندو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، قول اور کلام گفت شنید کرو تو صحیح کرو، کس موقع پر کیا بولنا کیا نہیں بولنا۔ بہت اچھی بات ایک ڈاکٹر نے کہا، بچہ 2 سال میں بولنا سیکھتا ہے، مرے تک یہ نہیں سیکھ پاتا کب بولنا، کتنا بولنا، کیسے بولنا اور کب چپ رہنا۔ 2 سال میں بولنا تو سیکھ جاتا ہے، مرے تک اسے سب سکھاتے اور خود بولتا میں نے ارے غلط بول دیا، میرے کو نہیں بولنا چاہیے تھا، خود اپنے آپ پہ بھی ملامت کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اس پہ لگام کیسے لگاؤ اپنی زبان پر، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بات کرو تو سیدھی سادھی کرو، سلجھی ہوئی کرو، بڑی سیدھی کرو، بنی ہوئی ہو، الفاظ کچھ ہو، جملے کچھ ہو، مطلب کچھ ہو، بولنا کچھ چاہتے ہو، سامنے والا کچھ سمجھ رہا ہے، ٹیڑھی مار رہے، ٹوچ نکال رہے، الفاظ اپنے دل سے کچھ نکال رہے، ایسا مت کرو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، دل میں جو ہے وہی سیدھے اچھے الفاظ کے ساتھ بولنے کی کوشش کرو تو رشتے ہمیشہ نبھیں گے، رشتے ہمیشہ چلیں گے، اور یہ زبان کی شیرنی رشتوں کو چلانے کا پیٹرول ہے، یہ رشتوں کو چلاتی ہے۔ یہ نصیحت اللہ نوشا اور عروسہ دونوں کے خاندان والوں کو کر رہے ہیں کہ یہ گاڑی نیا خاندان مل رہا ہے، یہ نئے رشتے پٹیداری مل رہی ہے، نئی رشتہ داری کو کیسے آگے بڑھانا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، عفو درگزر کرنا ہے، چھوٹی بڑی تکلیف اور دکھ کے اوپر کوئی شکایت نہیں کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور ہر ایک کو اس کی عزت اور
مقام دینا ہے، آپ نہیں دیتے، میں آپ کو اپنا مقام دوں، آپ مجھ سے سیکھ جائیں گے، مجھے مقام دینے لگیں گے۔ زبان سے، الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق سے سکھائیں۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بولنے کا جب موقع آئے تو سیدھی سادی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے عمل سدھر جائیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ زبان کا صحیح استعمال کرو گے، زندگی صحیح ڈگر پہ آ جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس کو بڑی کامیابی مل جائے گی۔ دنیا کے اندر میں بڑی کامیابی ڈھونڈ رہا، کوئی ایک انسان ابھی یہاں کھڑا ہو کے بول دے کہ دنیا میں کامیابی نہیں چاہتا کیا، آخرت کی کامیابی نہیں چاہتا کیا؟ ہر کوئی چکر میں ہے، اس سے زیادہ بینک بیلنس میرا ہو جائے، ان سے زیادہ تجارت میری چل جائے، اس سے زیادہ دنیا میرے کو مل جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بڑی کامیابی کا سند، بڑی کامیابی کا ملنے کا تمہیں اللہ تعالیٰ پروانہ سنا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہیں بڑی کامیابی مل جائے گی۔ غریب ہوگے، مسکین ہوگے، فقیر ہوگے، آج فاقہ کیے کل کھائے، اس کے بعد بھی بڑی کامیابی۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کیسی تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، حضرت ابراہیم کو اچھی زندگی دی تھی، گھر سے نکال دیے گئے، ہاں گھر چھوڑ دیے، بیوی بچے کو بیاہ ہو گیا، میدان میں آباد کر کے آ گئے، بیٹے کو ذبح کر دو، قربان کر دیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ہر امتحان کو پورا کر دکھایا علیہ السلام۔ فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن اللہ کہتا ہے اچھی زندگی تھی، چین سے گھر میں نہیں رہے، چین سے گلی محلے میں نہیں رہے، بادشاہ سے پنگا ہوا، پوری قوم سے پنگا ہوا، پوری دنیا میں انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف چلا، انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے چلا۔ کہیں آپ کو زندگی میں سکون نہیں ملا، اللہ کہتا ہے اچھی زندگی تھی، اس اچھی زندگی کے گیان اور ایمان کے اوپر میں رہوں، میرا گیان اور ایمان نہ رخصت ہو، وہ نہ نکلے، یہ اچھی زندگی ہے۔ یہی ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ نکاح کی مجلس ہے، یہ آیتوں پر بولنے بیٹھو تو بہت وقت لگ جائے، اللہ تعالی ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم یہ اس نکاح کی مجلس کو شریعت محمدیہ کے مطابق انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں۔